بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. ڈیولپمنٹ کمیونیکیشنز نیٹ ورک ڈیو کام پاکستان اور DTN کی طرف سے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کا کہ آج آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمیں آگاہی فراہم کریں گے کہ ہاؤ پاکستان اینڈ چائنا کین پارٹنرشپ فار نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. In the emerging situation, we are being cornered by the different countries, especially like the جو امریکہ کی طرف سے جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں اور اس ریجن میں دیکھیں تو ویسے ہم بالکل آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے کہ ہم کسی نیشنل ڈائلاگ میں جائیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اس آئسولیشن سے کیسے نکل سکتے ہیں اور جو ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات چائنا کے ساتھ ہیں وہ دیگر جو ممالک ہیں ان کی نظروں میں بڑے کھٹک رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کہ جب کہ سی پیک بھی چل رہا ہے اور سی پیک کے اوپر جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کچھ ریزرویشنز بھی موجود ہیں, تو کیا پاکستان اور چائنا کوئی ایسی پارٹنرشپ ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ ہم انشور کر سکیں. اب نیشنل سیکیورٹی میں صرف ایک تو ڈیفنس کے حوالے سے ہے, دوسرا اب کووڈ کے اگر ہم پس منظر میں دیکھیں تو شاید ہیلتھ سیکیورٹی بھی ہے, پھر جو بڑھتی ہوئی پاورٹی ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو پاورٹی انڈیکس انکریز ہوا ہے اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے قریب پہنچے ہیں, اس نیچے چلے گئے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی دیکھا جانا ضروری ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تو ذرا یہ کچھ جو پہلو ہیں کہ پاکستان اینڈ چائنا پارٹنرشپ جو ہے وہ کیسے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو انشور کر سکتی ہے, وہ ہے پلیز مشاہد حسین سید. السلام علیکم جی, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جتنے آپ کے سننے والے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا پروگرام. اینڈ منیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور آپ نے واقعی ٹائملی انیشیٹو لیا ہے. تو شروع میں ذرا 2-3 باتیں میں ذرا کلیریفائی کر دوں. ایک تو ہے کہ نیشنل سیکیورٹی آج کل کے دور میں اور اس موجودہ کانٹیکسٹ میں از ناٹ جسٹ ڈیفائنڈ ان ملٹری ٹرمز. نیشنل سیکیورٹی کا صرف یہ مطلب نہیں کہ صرف مسلح فوج ہو یا ایٹم بم ہو یا ٹینکس ہوں یا F-16 جہاز ہوں یا JF-17 جہاز ہوں. نیشنل سیکیورٹی کی ٹرم اب قومی سلامتی کے بہت کمپوننٹس ہو گئے ہیں, صرف ملٹری نہیں سیولین بھی ہیں. اور یہ سال جو تھا پینڈیمک کا, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہیومن سیکیورٹی, پروٹیکٹنگ لائفز آف دا پیپل. اور ہیومن سیکیورٹی میں ہیلتھ بھی آتی ہے, اکانومی بھی آتی ہے, اس میں پاکستان جیسے ملک میں کانسٹیٹیوشن, رول آف لا, ہیومن رائٹس, پروونشل اٹانومی, انرجی, سارے ایشوز جو ہیں, ایجوکیشن. تو ہیومن وی آر ٹاک نیشنل سیکیورٹی. اور اس وقت فار ایگزامپل نیشنل سیکیورٹی چیلنج ہمارا سب سے بڑا تو پینڈیمک کا ہے, کورونا وائرس کا, کہ اپنے قوم کو, اپنے عوام کو کس طرح بچانا اس وائرس سے. ان کی وہ جو سب سے بڑی کور انٹرسٹ تو ان کی لائف اینڈ دیئر لبرٹی ہے ایز سٹیزنز آف پاکستان. تو نیشنل سیکیورٹی کی یہ کلیئر ڈیفینیشن ہونا چاہیے. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ اباؤٹ نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان, میں کہوں گا کہ موجودہ دور میں نیشنل سیکیورٹی آف چائنا اینڈ نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان ٹوڈے از ناؤ انیکسٹریکیبلی انٹرٹوائنڈ. یہ مشترکہ ہے کافی حد تک, جو ہم ہمسائے بھی ہیں, ہم آئرن پارٹ بردرز بھی ہیں, اور ہمارے مشترکہ مفادات بھی ہیں. اور کچھ جو حال ہی میں ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں وہ انہوں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے, اور میں ذکر کرنا چاہوں گا 2-3 کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال جب ختم ہوا 2020, اس میں پچھلے آخری 2 مہینے میں 2 ڈیولپمنٹس ہوئی جو پاکستان چائنا ریلیشنز کے لیے بڑی اہم تھی. ایک تو وزٹ تھا چائنیز ڈیفنس منسٹر کا پاکستان کا, جس میں ایک MOU بھی سائن ہوا بٹوین دا 2 آرم فورسز, وہ نومبر میں تھا. پھر دوسری جو بات امپورٹنٹ تھی کہ جو آخری دن تھا 2020 کا 31 دسمبر کو, there was a 1 hour long conversation between the foreign minister of Pakistan and the foreign minister of China. اور چائنا کے فارن منسٹر نے کیا کہا, وانگ یی جو ان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ, میں کوٹ کرتا ہوں ان کو, no matter how things change
in the region and the world, China will remain steadfast in upholding the independence, territorial integrity and dignity of Pakistan. यानी कि जो भी हालात हों इस खित्ते में, जो भी तब्दीलियां हों आलमी सियासत में, चीन पाकिस्तान का साथी रहेगा और पाकिस्तान की आज़ादी और सालमियत और वकार का हमेशा पासदारी करेगा. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट था और ये एक पैटर्न सेट कर लेता है. मैंने कहा था कि ये हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं ये और पुख्ता हो गए हैं, मुश्तरका हो गए हैं कौमी सलामती के, चाइना के भी और पाकिस्तान के. ना सिर्फ पाकिस्तान के कि चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम दोनों एक दूसरे के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं. हम भी चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके कोर इंटरेस्ट को वो भी करते हैं. और उसमें मैंने 2-3 चीजों को जो मैंने कहा कि जिक्र करना चाह रहा था, कॉन्टेक्स्ट क्या है जो आलमी तब्दीली आई. एक तो ये है कि आपको अभी देखा होगा पिछले हफ्ते 12 जनवरी को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक कर दी है उनकी जो स्ट्रेटजी है, उसका नाम है यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक. ये उनके जो ओब्रायन है कौमी सलामती के मशीर सदर ट्रंप के, उन्होंने 12 जनवरी को कहा कि ये हमारी कौमी सलामती की हमारी ये स्ट्रेटजी है. उस स्ट्रेटजी में वो एक तो वो था. दूसरा ये हुआ है कि अभी पिछले हफ्ते ही हिंदुस्तान 2 मेजर कमेटीज का हेड बना है यूनाइटेड नेशंस में, तालिबान सैंक्शंस कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी. दोनों जगह पाकिस्तान के भी कोर इंटरेस्ट हैं, चाइना के भी कोर इंटरेस्ट हैं. और तीसरा जो अभी हुआ है अमेरिकन इलेक्शन, जो काफी पहली दफा अमेरिका में इतना बड़ी तकसीम आई है, उससे ये वाज़ेह हो गया कि एक अमेरिका विल रिमेन ए डिवाइडेड एंड वीकेंड पॉलिटी, और उसके नतीजे में क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं वो हमें देखने पड़ेंगे. मैं पहली बात वापस लाता हूं जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जो यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर इंडो पैसिफिक, उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा कि मैं कोट करता हूं कि इंडिया इज द यूएस प्रेफर्ड पार्टनर ऑन सिक्योरिटी इश्यूज एंड बोथ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया. उन्होंने कहा साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. हमारे लिए रेलेवेंट है कि उन्होंने फैसला किया है कि मुश्तरका तौर पर वो उन्होंने अनाउंस किया है वो मुकाबला करेंगे. और ये भी उन्होंने कहा है अमेरिकन ने कि इंडिया रिमेन्स प्री एमिनेंट इन साउथ एशिया, यानी कि हिंदुस्तान की जो बालादस्ती की बात होती है, प्री एमिनेंट का मतलब है उसको ऊपर रखना, एंड इट विल टेक द लीडिंग रोल इन मेंटेनिंग इंडियन ओशन सिक्योरिटी. और आखिर में ये भी उन्होंने कहा है उस स्ट्रेटजी में कि वी शुड एक्सेलरेट इंडियाज राइज, इंडिया का जो उभरना, अंडरपिन्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इंडियन मिलिट्री. सो ये एक अमेरिकन जो स्ट्रेटजी है, अमेरिकन पॉलिसी उन्होंने वाज़ेह कर दी कि जिसमें हिंदुस्तान की बालादस्ती इस खित्ते में उनको वो तस्लीम भी करते हैं, उसको तक़वियत भी पहुंचाते हैं, और साथ साथ उसका हदफ चाइना है. तो वो बड़े क्लियर है कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ है. दूसरा मैंने जिक्र किया था ये तालिबान और कमेटी का जो इंडिया के हवाले से, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हिंदुस्तान जरूर इस्तेमाल करेगा ये दोनों पोजीशंस को एज चेयरमैन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान सैंक्शंस कमेटी एंड चेयरमैन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, पाकिस्तान पर दबाव डालने का. और दोनों इश्यूज पर पाकिस्तान के कोर इंटरेस्ट हैं. और अफगानिस्तान में जो 1 साल में डेवलपमेंट हुई है 2020 में, पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा किया है वो अफगानिस्तान में जिस हद तक मुमकिन हो पीस प्रोसेस को आगे पहुंचाने में, उसमें हिंदुस्तान वाज आउट ऑफ इट. तो अब हिंदुस्तान को एक एंट्री भी मिल जाएगी अफगानिस्तान में थ्रू दैट प्रोसेस, डिप्लोमेटिक प्रोसेस. और पाकिस्तान को आपको पता है जिस तरह वो काउंटर करने की कोशिश करते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी, और अभी जो ये जो खबर आई थी यूरोपियन यूनियन में, उन्होंने कहा डिसइंफो लैब की तरफ से कि किस तरह उन्होंने 350 वेबसाइट्स भी क्रिएट की, सारा किया. और पाकिस्तान ने हाल ही में एक डॉसियर भी दिया था नवंबर में, आपने याद होगा, 84 सफ़े का ऑन टेररिज्म के हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है. तो उस हवाले से इसका मतलब है ये चपकलिश तेज होगी. लेकिन साथ साथ एक और जो 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी अहम है. एक तरफ तो है चीन का एक राइज हो रहा है, और दूसरी तरफ रिट्रेंचमेंट ऑफ अमेरिकन पावर. मैंने जिक्र किया था अमेरिकन इलेक्शंस का
اور میں 3-4 سال امریکہ رہا بھی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ, میں پڑھتا بھی رہا, رہتا بھی رہا وہاں, پھر واپس آ گیا تھا. تو میں نے اس طرح امریکہ کا جو ڈیوائڈ ہے, جو تقسیم ہے, جو پولرائزیشن ہے, ایٹ لیسٹ میری یاد میں تو یہ پچھلی سینچری میں شاید ہوا, لیکن اس دفعہ آئی تھنک آفٹر دا امریکن سول وار 1865 میں ختم ہوئی تھی سول وار, اتنی سخت جو تقسیم ہے پولرائزیشن نہیں دیکھی گئی. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ پچھلے ہفتے کیا ہوا, 6 جنوری کو جب انہوں نے اٹیک کیا کیپٹل ہل پر بھی. تو امریکہ ایک تقسیم امریکہ ہے, ویکنڈ امریکہ ہے. اور آج انہوں نے امپیچ بھی کیا ہے اس کو, ٹرمپ کو, لیکن ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں جو انہوں نے ووٹ دیا اس کو 7.5 کروڑ لوگ ہیں, وہ تو شاید اس موقف سے اگری نہیں کریں گے. سو ایک امریکہ کا جو ڈیوائیڈڈ اور ویکنڈ امریکہ ہے اس کی فورن پالیسی بھی متاثر ہوگی. اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ ایک برٹش تھنک ٹینک ہے سینٹر فار اکانومی اینڈ بزنس ریسرچ, انہوں نے 26 دسمبر کو اپنے فائنڈنگز دی تھی. اور فائنڈنگز میں انہوں نے کہا تھا کہ دیٹ بائی 2028 یعنی کہ اگلے 6-7 سال میں چائنا ول اوورٹیک امریکہ. اور وہ کہہ رہے ہیں, ان کی برٹش تھنک ٹینک نے کہا ہے کہ ان کے جو چائنا ول گرو ایٹ 5.7% انٹرسٹ ایوری ایئر گروتھ ریٹ ہوگا ان کا, اور امریکہ کا 1.9% گروتھ ریٹ ہوگا اگلے 5-6-7 سال کے لیے. تو ایک طاقت کا جو توازن ہے اقتصادی اور سیاسی بھی کچھ حد تک وہ شفٹ ہو رہا ہے مغرب سے مشرق. اور مغرب سے مراد میری صرف یو ایس نہیں بلکہ یورپ بھی. یورپ میں جو بریکسٹ بھی ہوا ہے, یورپ میں تقسیم بھی ہوئی ہے, اور اس میں یہ پینڈیمک کا بھی ایشو ہے. اس میں پاکستان اور چائنا کے جو کور انٹرسٹ ہیں سیکیورٹی کے, ہم دونوں پروٹیکٹ کرتے ہیں, دونوں بوتھ نیڈ ایچ ادر. چائنا بھی سپورٹ کرتا ہے, لیکن چائنا کو بھی ہماری بڑی شدید ضرورت ہے اس سچویشن میں, کیونکہ جو نئی کولڈ وار کی بات ہو رہی ہے اس میں چائنا کو ہدف بنایا جا رہا ہے. اور چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں, چاہے وہ ہم تائیوان ہو, ہانگ کانگ ہو, شنجیانگ ہو, ساؤتھ چائنا سی ہو, تبت ہو, پاکستان اس کو ان کی کور انٹرسٹ کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے جو کور انٹرسٹ ہیں, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہو, یا اکنامک ڈیولپمنٹ سی پیک کے حوالے سے ہو, یا نیوکلیئر پروگرام ہو, یا ٹیررزم کے حوالے سے ہو. آپ نے دیکھا یو این سیکورٹی کونسل میں کشمیر کا ایشو چائنا نے 2 دفعہ ریز کیا پچھلے 2 سالوں میں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں انہوں نے ہندوستان کو آنے نہیں دیا. پھر آپ نے دیکھا فاٹف میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جتنی میٹنگز, ورنہ ہمیں بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پھر آپ نے دیکھا اس میں G20 جو ہے, جو گروپ ہے ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کا, جو 20 ممالک, اس میں بھی چائنا, ہم اس کے ممبر نہیں ہیں, ہندوستان ممبر ہے, لیکن چائنا از آلسو دیئر. تو ہمارے انٹرسٹ کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس میں جو ایک اور جو ڈیولپمنٹس ہوئی, جو اس میں ہمیں اس میں تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا کہ جو مودی نے 5 اگست 2019 کو جو انیکسیشن کی کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی, ساتھ ساتھ انہوں نے اعلان کیا نئے نقشے کا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو نہ صرف گلگت بلتستان یا مظفر آباد پر کلیم لے کیا انہوں نے, بلکہ چائنیز ٹیریٹری پر بھی کلیم کیا. ایک سائچن ہے, وہ علاقہ جو چین کے 2 بڑے صوبے تبت اور شنجیانگ کو جوڑتا ہے, اس کو بھی انہوں نے کلیم کیا لداخ کے حوالے سے, اور نیپال کی ٹیریٹری بھی کلیم کی. اور آپ نے دیکھا نیپال نے بھی نیا نقشہ بنا لیا, ان کے آئین میں تبدیلی آئی ہے. چائنا نے اس کا جواب بھی دیا, اور پھر ان کی لڑائی بھی ہوئی مئی 2020 میں, اور چائنا نے کہا ول ٹیچ دیم اے لیسن, جو انہوں نے سبق سکھایا, اور کافی ہندوستان شیکا بھی ہوا. یہ مئی 2020 کا لداخ کا واقعہ تھا. اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چائنا از ناؤ بیکم a party to the Kashmir dispute also, کیونکہ یہ ایریا وہی ہے جو مقبوضہ کشمیر سے بھی لنک اپ کرتا ہے, جو گلگت بلتستان سے بھی کرتا ہے, یہ براڈر جو ایریا ہے. تو اس میں جو یہ بیلنس آف فورسز چینج ہوئے ہیں, تو ساتھ ساتھ امریکہ نے بھی نیا ایگریمنٹ کر لیا ہے چائنا کے ساتھ. تو اس صورتحال میں ایک طرف 2 ٹرینڈز جا رہے ہیں ہمارے سامنے. ایک ہے جو انڈین امریکن الائنس بن رہا ہے, جو ملٹری الائنس ہے, اور جس کی تازہ شکل میں نے بتائی تھی, یہ جو یو ایس اسٹریٹجک فریم ورک فار انڈو پیسفک جو کہتے ہیں. حالانکہ انڈیا از ناٹ پارٹ آف پیسفک اوشن, انڈیا از پارٹ آف انڈین اوشن, لیکن چونکہ ہندوستان کو انہوں نے شامل کرنا ہے تو ایشیا پیسفک کا نام انہوں نے انڈو پیسفک کر دیا, پیسفک اوشن. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرا ٹرینڈ, اگر کولڈ وار کا وہ بات کر رہے ہیں امریکنز, تو دوسری طرف
जिसका CPEC एक महवर है, उसमें 117 ममालिक हैं, and it's linked with roads and railways, ports and pipelines, economy and energy, और उसमें पाकिस्तान is playing a key role. तो दोनों ट्रेंड साथ साथ जा रहे हैं. एक है conflict and confrontation through the new Cold War. अमेरिका को हर चंद दहाइयों के बाद नए दुश्मन की तलाश होती है. कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन था, उसके बाद उन्होंने कहा इस्लाम था, अब उनको रगड़ा मिल गया. उसके बाद उन्होंने कहा उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना पावरफुल है, उनको जरूरत है एक नए दुश्मन की. तो उन्होंने कहा चाइना हमारा दुश्मन है और उसको अपने अपोज करना है, और उस हवाले से वो नए अलाइज ढूंढ रहे हैं. हिंदुस्तान उनका एक अलाय है, इधर जापान है नॉर्थ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया भी उधर है. तो एक नई कोल्ड वॉर की वो तैयारी कर रहे हैं. किस हद तक वो कामयाब होते हैं, कितना दे जाते हैं, ऑल्दो आई फील दे आर मिसिंग द बस, क्योंकि अपनी इकोनॉमी बड़ी कमजोर होगी अमेरिका की. कि 9/11 के बाद अमेरिका ने जितनी जंगें हुई हैं मुसलमान दुनिया में, $6.4 ट्रिलियन खर्च किए हैं उन्होंने, जाया किए, चाहे वो जंग हो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और सारे इस खत्ते में. तो दूसरा ट्रेंड जो है वो कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन का है चाइना की तरफ से. तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर है कि वी वांट, हमारे आजकल अमेरिका से भी अच्छे ठीक ठाक ताल्लुकात हैं, क्योंकि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है अफगानिस्तान में अमन लाने की. उसमें हमने रोल भी अदा कर रहे हैं और करेंगे. हमारा भी इंटरेस्ट वही है. और जो माजी की हमारी अफगान पॉलिसी, मेरे ख्याल में वो उसमें काफ़ी गलतियाँ थी, खामियाँ थी, और वी वर ओवर रीचिंग. हम अपने कोई बंदे इंस्टॉल करना चाह रहे थे, हम इंटरफेयर भी कर रहे थे. तो वो उससे फ़र्क पड़ा कि अब हमने वो पॉलिसी चेंज की है. तो अच्छी बात है कि अफगानिस्तान में अमन आएगा तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा उसका, क्योंकि वो मुश्तरका है. द पीस इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर इज इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्वाइंड. तो ये नई सिचुएशन में जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो आपका टॉपिक है, उसमें दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत भी है और एक दूसरे पर डिपेंडेंस भी है. और हमारी ज़्यादा है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑन चाइना. चाइना की हम पर है also diplomatic and political support, क्योंकि we are a key player in the Muslim world. तो मैं समझता हूँ कि इसके prospects बड़े पॉजिटिव हैं in the region. रीजनल चेंज काफ़ी आ रहा है. पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक स्पेस जरूर मिली है, क्योंकि जो मोदी ने जो स्टेप लिया है उससे मोदी के खिलाफ भी सेंटिमेंट हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है. तो उसमें, और आपने देखा होगा जो अरुंधति रॉय है, हिंदुस्तान की बड़ी फेमस राइटर और बड़ी दबंग राइटर है, उन्होंने आर्टिकल लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उन्होंने कहा था कि RSS today is the state in India and an architecture of fascism is being developed in India. ये उनके वर्ड्स हैं. तो उसमें भी हमें आउटरीच टू इंडियन सिविल सोसाइटी, इंडियन इंटेलिजेंशिया हमें करनी चाहिए, और उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो पब्लिक ओपिनियन की है, और अच्छा है कि हमारे बांग्लादेश से भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, नेपाल और श्रीलंका से आगे ही बड़े अच्छे हैं. इस रीजन में जो रीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसीज का फोकस होना चाहिए. तो हमारी डिप्लोमेसी should be more proactive. और दूसरी बात है कि ये issues जो हैं, ये मैं चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी ऑफ सेनेट बात कर रहा हूँ, ये above party lines है. तो इसमें एक national approach होनी चाहिए, and the government should have an outreach to all sections in Pakistan, क्योंकि ये कश्मीर हो, फॉरेन पॉलिसी हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इसमें सियासी वाबस्तगियाँ पीछे होती हैं, नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम. तो आई होप दैट 2021 में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक स्पेस मिली है, एक जियोपॉलिटिकल ब्रीदर मिला है, और अमेरिका की तरफ से जो डू मोर मंत्रा था वो भी ख़त्म हुआ, और मैं एक कमज़ोर मगरब और कमज़ोर अमेरिका देख रहा हूँ. तो उस हवाले से लेट्स सी द न्यू सिचुएशन. और हमने अपने अभी तक जो चाइना के साथ हमारा अलायंस है और रिलेशनशिप है, वो ज़्यादा सॉलिडिफाई होगी, ना सिर्फ CPEC बट अदर इश्यूज ऑल्सो ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. So I thank you for your patience, and I thank you for inviting me. It's a pleasure. And मुनीर साहब, आप हमेशा अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, टाइमली इनिशिएटिव लेते हैं. थैंक यू सो मच. और आजकल हमने तो फॉरेन अफेयर्स कमेटी में कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी में आप देखें तो उसमें हम क्लाइमेट चेंज को भी शामिल करते हैं. बिल्कुल सही. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ये एनवायरमेंटल थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी इशू है. साइबर सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी आल्सो, और अबव ऑल वी शुड टॉक ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. Thank you so much. Thank you so much, Mushahid Hussain Sayyed Saab, Senator Mushahid Hussain Sayyed Saab, for your wonderful initial presentation about how China and Pakistan can go together for national security of Pakistan. मेरा जो सवाल आपसे वो है कि ये तो आपने एक ओवरऑल पिक्चर पेंट की कि किस तरह से मगरब और अमेरिका जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और इस रीजन के अंदर जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है
मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ कि ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से, ज़ाहिर है कि डिफेंस के हवाले से तो हमें इक्विपमेंट तो चाहिए होता है। जो ह्यूमन सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की अभी आपने बात की और कोविड खास तौर पर, तो स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, इस वक्त हमारे इतने दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको वो देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली इस वक्त एक तो हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, या चीन को कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जहाँ जो पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक हों और वो पाकिस्तान में ह्यूमन सिक्योरिटी और डिफेंस को ज़्यादा मजबूत करें, जो इस वक्त इमर्जिंग कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझ, लेट्स टॉक ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी जी। इस वक्त ह्यूमन सिक्योरिटी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कोरोना वायरस, कोविड-19 जिस तरह वो फैला है, और आपने देखा कि मजमूई तौर पर मैं देख रहा हूं, मजमूई तौर पर ओवरऑल रिलेटिवली स्पीकिंग, एशियन ममालिक की हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक हैज बीन बेटर देन द वेस्टर्न हैंडलिंग। एशियन ममालिक में उसमें पाकिस्तान भी आता है, उसमें चाइना भी आता है, उसमें श्रीलंका भी आता है, उसमें साउथ कोरिया भी आता है, उसमें इंडोनेशिया भी आता है। ओवरऑल देखा जाए, अगर आप देखें यूएस का तो तबाही हुई है, यूके की तबाही हुई है, और अगर बाकी यूरोपियन ममालिक भी देखें बहुत बुरा हाल हुआ है। उस तरह वो बुरा हाल नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक दो और चीजें भी थी। अमेरिकन ने गलती ये की कि दे पोलिटिसाइज द पेंडेमिक। उन्होंने पेंडेमिक का इस्तेमाल किया टू स्टिग्मेटाइज एंड डीमोनाइज चाइना रादर देन हैविंग दिस कोऑपरेशन। और आपने देखा कि अब वैक्सीन का आप अंदाजा लगा ले अमेरिका का कि 20 मिलियन वैक्सीन उनकी तैयार बैठी थी। दे वर सपोज्ड टू वैक्सीनेट 20 मिलियन अमेरिकन्स बाय 31 दिसंबर। उससे आधी भी नहीं हो सकी। उस सिस्टम के अंदर वो इतना उनकी खामियां होगी, उनकी अपनी अंदरूनी जंग होगी। तो एक तो है कि हमारी कोऑपरेशन ऑन कोविड-19, इसमें वैक्सीन की सबसे बड़ी बात है कि हमने, चाइना ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि वैक्सीन शुड बी अवेलेबल एज अ राइट। ये नहीं कि हमने खरीदने या पैसे दें, एज अ राइट, क्योंकि ह्यूमन राइट है ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से, राइट टू लाइफ, उसमें एज अ ग्रेटर गुड उसमें डिस्ट्रीब्यूशन। तो चाइना भी ये कर रहा है, रशिया भी ये कर रहा है, और हमें उम्मीद है कि अगले महीने से ये जो 2 चाइनीज कंपनीज भी बना रही हैं और जगह से भी आ रहा है वैक्सीन, तो वो ये वैक्सीन की जो कोऑपरेशन कोरोना वायरस पर, और हमने बड़ी कोऑपरेट किया ह्यूमन सिक्योरिटी के हवाले से। आपको याद है जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, सबसे पहले हमने उनके लिए इक्विपमेंट भेजी थी, मास्क भी भेजे थे शुरू में, फरवरी में एयरलिफ्ट 2 जहाज हमारी तरफ से गए थे। जब हमें जरूरत पड़ी फिर उन्होंने भी हमें हेल्प किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की हेल्प की उन्होंने टेस्टिंग किट्स की हेल्प की। तो हमने एक दूसरे की हेल्प की। सो कोरोना वायरस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। दूसरा तो इज ऑनगोइंग सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 75,000 पाकिस्तानियों को जॉब मिले हैं। सेकंड फेज ऑफ सीपैक शुरू हो गया है और 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अमेरिका चाइना में स्टडी कर रहे हैं। तो एक सीपैक है, इट इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज लिंक्ड विद द फ्यूचर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसमें चाइना ने एडिशनल एड दी है $1 बिलियन के जो लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान है उसमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कराई जाए। गवर्नमेंट इज सेटिंग द प्रायोरिटीज ऑफ दैट। द थर्ड एरिया इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज वन ऑफ द 7 बिग वनरेबल कंट्रीज। हमारे यहाँ पिछले 15-20 सालों में कुछ 200 वाकया हुए हैं फ्रीक वेदर इंसिडेंट्स। अभी भी देख लें, कभी फ्लैश फ्लड आ गया, कभी आ गया एकदम हीट वेव आ गया, कभी मेल्टिंग ग्लेशियर्स आ गए, हमारे यहाँ एवलांशेस आ गए। तो एकदम वेदर की चेंजेस की वजह से इट अफेक्ट्स लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल। तो उसमें भी आपने देखा कि जब 2011-12 का फ्लड था, 20% ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर। तो क्लाइमेट चेंज में भी चाइना का बड़ा की रोल है, और उसमें अभी इस साल कॉन्फ्रेंस भी होनी है लंदन में, जैसे पेरिस की हुई थी 2015 में। तो उस हवाले से भी आई थिंक जो कोऑपरेशन है माहौलियात के हवाले से affects the people of पाकिस्तान। आप इस्लामाबाद रहते हैं, आपको पता है कि कई एरियाज में आप इस्लामाबाद रह नहीं सकते बिकॉज ऑफ पोलन एलर्जी। ये इतने बड़े, इस लाइफ थ्रेटनिंग ऑलमोस्ट। तो ये अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये 3 एरियाज तो हो गए जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी की आपने बात की थी। बाकी डिफेंस के हवाले से मेरे ख्याल में हमारी कोऑपरेशन बड़ी अच्छी चल रही है, और हमारा डिफेंस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का काफी क्लोज कोलैबोरेशन है, और उसमें कोई ऐसी कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं है, बट इट्स ऑनगोइंग एंड आई थिंक इट्स वेरी सॉलिड एंड स्ट्रांग। और उसमें पाकिस्तान आल्सो रिलाइज ऑन चाइना एंड चाइना आल्सो रिलाइज ऑन पाकिस्तान।
when it comes to military cooperation. اور خاص طور پہ انڈیا چائنا کلیش کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ڈیپینڈنس اور اسٹرانگ ہو جائے گی, دونوں کی کوآرڈینیشن بھی اور اسٹرانگ ہو جائے گی. شکریہ مشاہد صاحب. ایک سوال اور ہے کہ ابھی جو امریکن بلاک کے ملک ہیں وہ پاکستان کو اسلحہ بیچنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن انڈیا کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے ڈیفینس وہ آ رہی ہے. تو کیا پاکستان کو کیا خاص اس حوالے سے کوئی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹو کمبیٹ انڈین ایگریشن لائک اف اٹ ایمرجز ان دی فیوچر؟ ایک امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہوا ہے انڈیا اور امریکہ کا جو بڑی اہم ہے جی, وہ 26 اکتوبر کو ہوا تھا امریکن الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے, جب امریکن ڈیفینس سیکرٹری ایسپر اور امریکن خارجہ امور کا وزیر جو ہے پومپیو وہ آئے تھے اور وہ دلی آئے, انہوں نے سائن کیا. اٹس کالڈ بیکا, BECA, بیسک ایکسچینج کوآپریشن ایگریمنٹ. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ بات کر رہے ہیں یہ انٹیلیجنس کی, ڈرونز کی اور سیٹلائٹس کی اور ہائبرڈ یہ جو سسٹم کی بات کرتے ہیں وار کی. تو اس حوالے سے وہ ایک بڑا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, لیکن پاکستان نے بھی اب چائنا سے کوآپریٹ کیا ہے, ہم نے ان کے سسٹم سے بھی بات کی ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک سیلف ریلائنس بھی ڈیولپ کریں اور سارا کریں. باقی ہمارے جو JF-17 ہے جہاز وہ ہم خود پروڈیوس کر رہے ہیں, ون آف دا فیو کنٹریز ان دا ورلڈ, چائنا کی کوآپریشن کے ساتھ. ٹینکس ہم خود بنا رہے ہیں چائنا کی کوآپریشن کے ساتھ. نیوی کی شپس اب نئی بن رہی ہیں چائنا کی کوآپریشن کے ساتھ. تو یہ ایریا جو ہے نا, آئی وڈ سے IT کا ایریا, یہ خاص طور پہ یہ جو ہائبرڈ وار ہے اور سائبر وار جسے کہتے ہیں آپ, یہ ایریا میں ہمیں آئی تھنک وی نیڈ ٹو ہیو دیئر. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران ملک جو ہے آئسولیٹڈ کہہ لیں یا پریشر بھی کہہ لیں, انہوں نے امریکن ڈرون گرایا نہیں تھا, نیچے اتار لیا تھا بائی ہیکنگ انٹو دیئر سسٹم. تو ان کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس اور سوفسٹیکیٹڈ ہے. تو ہمیں وہ چاہیے کہ وہ آئی تھنک اس میں رشیا اور چائنا کافی آگے ہیں ان سسٹمز میں, تو وی شوڈ لرن فرام دیٹ. اور آپ نے دیکھ لیا کبھی کہ ابھی ساری جنگیں جو ہو رہی ہیں یہ فیس بک ٹویٹر وغیرہ, پہلا کام انہوں نے کیا امریکن پریزیڈنٹ کو کہ تم ٹویٹر میں بند کر دو کیونکہ وہ کمیونیکیشن کا. تو سائبر وار از اے ویری امپورٹنٹ ایریا. اس میں میں سمجھتا ہوں ہماری ذرا تھوڑی کوتاہیاں کہہ لیں, کمزوریاں کہہ لیں یا ویکنیسز ہیں, وہ ہم نے اوور کم کرنی ہوگی تھرو دس ایفرٹس. اور وہ ہمارے اپنے بھی لوگوں میں بڑی صلاحیت ہے. میں خود چیئرمین رہا ہوں ڈیفینس کمیٹی کا, میں نے سائبر سیکورٹی پر ٹاسک فورس بنائی تھی, اور میری خود جو عام جو پاکستانیز ہیں جو سائبر پر کام کرتے ہیں, میری ان سے بات ہوئی, دے آر ایکسپرٹس. ہمارے لوگوں میں نیچرل ٹیلنٹ بڑا ہے, خاص طور پہ یوتھ, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں. تو ہم ان کو یوٹیلائز کریں ٹیلنٹ اور ان کا استعمال کریں, اینڈ فار دا کنٹریز فیوچر تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. تو لیکن کوئی اتنے میجر ایریاز میں نہیں دیکھتا. کنونشنل وار کا کوئی خطرہ نہیں اس وقت. لوگ کہتے ہیں یہ وہ, لیکن جب پلوامہ میں انہوں نے کیا تھا تو ہم نے ٹکا کے جواب دے دیا تھا 48 گھنٹے میں. تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ایز اے میجر تھریٹ کنونشنل. بٹ یہ جو سائبر وار ہے, دس از اے کی ایریا, یہ نیو ایریا پھر سوری سر, وہ آپ کی آواز کٹ رہی تھی وہ سگنل کی وجہ سے. تو آپ اپنے آخری جو 2-3 جملے ذرا اگر ریپیٹ کر دیں جو ابھی آپ نے فرمایا, وہ پہنچ نہیں پایا. میں نے کہا تھا کہ تھینک یو, سوری فار دیٹ. لاسٹ نیکسٹ فیو ان دا فورسیبل فیوچر, میں کہہ رہا ہوں آئندہ جو فیوچر ہے, میں 2-3 سال کی بات کر رہا ہوں, یہ تھریٹس ہمیں جو آئیں گی, ایک تو ہے سائبر وار کی. سائبر کا ہے انٹرنیٹ, سائبر وار کی تھریٹ یہ بڑھے گی, اور کیونکہ اس میں انڈیا اور امریکہ کی کولیبریشن بڑھ رہی ہے, اس لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں میں, نوجوانوں میں کافی جان ہے, خواتین اور مردوں میں, ینگ بوائز اینڈ گرلز اینڈ ینگ اسٹوڈنٹس, اور وہ IT کے اوپر ذرا اسپیشل فوکس ہونا چاہیے. اور دوسرا ہمیں جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس پر ہمیں فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ انڈیا ول یوز دیٹ ہائبرڈ وار. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں انہوں نے کیا, سندھ میں بھی کر رہے ہیں, را از ویری ایکٹیو ہے. کنونشنل وار کا کوئی خطرہ نہیں, ہماری کنونشنل اسٹرینتھ بہت اسٹرانگ ہے, اور ہم فوکس کریں, اپنے لوگوں کو ہمت حوصلہ دیں اور گیو دیم انسپریشن. اور اس میں ضرورت ہے پاکستان کے اندر بھی ایک ہیلنگ ٹچ کی, جسے کہتے ہیں نا اردو میں دستہ شفا. یہ ذرا وہ ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, بیکاز دیز آر کامن ایشوز وچ وی کین فیس کولیکٹیولی ایز اے نیشن. یہ ایشوز جو ہیں, ایک شخص, ایک پارٹی, ایک حکومت,
एक सूबे से बालातर होके, एक इदारे से बालातर होके, ये पूरी कौम, चाहे वो खाकी में हो या मुफ्ती में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में हो या हिज़्ब इक़्तिदार में हो, ये मिल के हमें करना पड़ेगा। उसमें हुकूमत सिर्फ नहीं, बल्कि आप जैसे लोग, सिविल सोसाइटी, NGOs, अदर जो हमारे यंग पीपल हैं, वो और पार्लियामेंट खास तौर पे उसका मुकाबला कर सकती है मिलके. So anyway, I thank you for your Sara, your initiative, and it was always a great learning experience. It's a great pleasure. और जितने बाकी दोस्त हैं, साथी हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम and thank you very much and खुदा हाफिज़. सर खुदा हाफिज़ कहने से पहले सेनेटर साहब एक ये है कि अगर हमारे इस वक्त जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपको सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी का कोई सवाल हो. हाँ, most welcome. हाँ, any question from the participants? Raise your hand, please. जी, या अपना माइक ऑन करके आप सवाल पूछ लीजिए. जी, मिसेस काज़मी प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए. जी, अस्सलाम वालेकुम सर. My name is Sarwat Kazmi. Sir, I'm teaching in an army institute, and question of security from internal threats and outer threats is also always a concern to us. जहाँ तक आप साइबर वॉर की बात कर रहे हैं सर, तो अभी हमारे पास जो नया स्टूडेंट तैयार हो रहा है, ही इज़ वेरी केपेबल. सिर्फ गाइडलाइन की, सपोर्ट की और ओनरशिप की ज़रूरत है फ्रॉम द स्टेट साइड. जैसे अगर हमारे बच्चे कोई चीज़ नई इन्वेंट करते हैं या हैकिंग पे भी कोई काम करते हैं, ड्रोन बनाने पे भी कोई काम करते हैं, तो उनको पैट्रोनेज चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. तो वो जब सपोर्ट मिल जाती है, तो आप यकीन कीजिए कि हमारे ब्राइट माइंड्स को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी ही इन्वेंट की हुई चीज़ें, जो कि हर साल यूनिवर्सिटीज़ में बनाई जाती हैं, चाइना कोलैबोरेशन के साथ भी बनाई जाती हैं. यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट ऑल दोज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर प्रोजेक्ट्स दैट आर हैंडलिंग ओवर देयर. तो उनको सिर्फ ये ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उनको ऑन करे, रादर देन कि बाहर के लोग उसको जो है वो ले जाएँ. जी, उसको उसकी ओनरशिप वो ले जाए. बिल्कुल सही आपने सरवर काज़मी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट. एनी क्वेश्चन प्लीज, बिकॉज ये मैं मिसेस काज़मी का थोड़ा सा मैं कमेंट कर लूं. आई थिंक यू हैड अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट, और ये आपकी बात सही कि हमारे लोगों में बड़ा नेचुरल टैलेंट है. यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, यंग विमेन, यंग मैन, खास तौर पे ऑन IT इश्यूज, और उसमें बड़ी क्रिएटिविटी है, बड़ी इमेजिनेशन है. जब मैंने ये साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनाई थी, व्हेन आई वाज चेयरमैन ऑफ द डिफेंस कमेटी, मैंने लोगों से बात की, और आपने हैकर्स की बात की. वी हैव सम ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव हैकर्स. उन्होंने तो वो हिंदुस्तान की वो एयरफोर्स के जो वेबसाइट आपको पता है हैक की थी, वो इंडिया ने इश्तिहार दिया, एयरफोर्स वालों ने ऑफिशियल एड, और उस एड में पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की फोटो आ गई थी, और वो 2-3 दिन चलती रही और उनको समझ नहीं आई. तो आप देखेंगे कितने हमारे लोग, ये दे आर नॉट फ्रॉम, ये आम लोग हैं जो खुद अपना काम करते हैं, जिनकी अपनी सलाहियत है, अपने विचार है. तो वो बड़ा जरूरी है इस हवाले से. इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टेट हैज टू टेक ओनरशिप ऑफ सच टैलेंटेड यंग पीपल. हमारी वैसे भी 65% ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इट्स एज ऑफ अंडर द एज ऑफ 35. तो उसमें खास तौर पे ये जो वी हैव टू गिव फोकस ऑन IT, focus on cyber security, cyber warfare, and give people these kind of education and training, or they can deliver certainly. और उसमें अगर जरूरत पड़े तो we can collaborate with China, with Russia, क्योंकि अमेरिकन तो आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, लेकिन बाकी मुल्क तो करेंगे इंशाल्लाह. जी, मैं इसमें जरा 1 मिनट, मैंने अभी जनरल तलत मसूद साहब को देखा है, फोटो देख के मैं उनको सलाम करता हूँ. इट्स गुड टू सी यू सर, एंड आई एम वेरी सॉरी, मैं कंडोलेंसेस कोविड की वजह से नहीं आ सका. बेगम साहबा का आपका इंतकाल हुआ कोविड की वजह से, एंड माय प्रोफाउंड कंडोलेंसेस एंड रिग्रेट्स. उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आपसे भी माशाल्लाह हैं. एंड आई वुड जस्ट से टू यू सर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, अपना ख्याल रखें, because you are a national asset, you are a thinking general, you've always been up there with issues and ideas, and look after yourself. और बड़ा अफसोस हुआ बेगम साहबा का, मैं बस ये कहना चाहता हूँ. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और बड़ी हमें आगाही हुई इससे. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब. ही इज़ अ वंडरफुल डिफेंस एनालिस्ट, और हमेशा बहुत प्रोएक्टिव और इनोवेटिव थॉट्स के साथ हमें आगाह करते हैं. जी जनरल तलत मसूद साहब, पाकिस्तान और चाइना की क्या पार्टनरशिप हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से? आप
یہ کیا انوویٹو آئیڈیاز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میرے تو خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پارٹنرشپ ہماری ہے چائنا کے ساتھ وہ برسوں سے ہے. ایکچولی یہ 1960s ارلی 1960s سے چلی آ رہی ہے، اور ہر وقت آپ نے دیکھا جتنے بھی مشکل وقت آیا پاکستان پر، چائنا نے ہماری بہت مدد کی ہے. اس وقت پاکستان کے جتنے بھی اسلحہ اور ویپن سسٹمز ہیں اور ٹیکنالوجیز ہے ڈیفنس ریلیٹڈ، زیادہ تر اس کی جو بنیاد ہے وہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے لیتا ہے، اور چائنا کی وجہ سے پاکستان نے بڑی ترقی بھی کی ہے ڈیفنس پروڈکشن میں اور ڈیفنس ایکوپمنٹ کے حاصل کرنے میں. یہ ضرور ہے کہ چائنا شروع میں ظاہر ہے اس کی جو ٹیکنالوجی تھی اور جو جنریشنل گیپس تھے بٹوین امریکن ایکوپمنٹ یا ویسٹرن ایکوپمنٹ اور چائنیز ایکوپمنٹ، وہ تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور چائنا کی سویلین اور انڈسٹری اور ٹیکنالوجی اور ڈیفنس انڈسٹری اور ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بہتری آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ ان کی اس وقت ڈیفنس ایکوپمنٹ بھی اور ڈیفنس ٹیکنالوجی بھی تقریباً میں کہتا ہوں کہ مغربی دنیا کے ساتھ ایک لحاظ سے وہی سٹینڈرڈ ریچ کر رہی ہے. بلکہ کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جس میں انہوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کو بھی انہوں نے سرپاس کیا ہے. تو پاکستان کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ پاکستان اور چین جو ہیں اس قدر آپس میں ان کی اسٹریٹجک کنورجنس ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی مشکلات سامنے نہیں آتی ہیں، اور ہم چین کو ایک بہت ہی ذمہ دار اور ریلائبل پارٹنر سمجھتے ہیں، جو کہ ہر وقت ہر مصیبت میں جب کبھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے تو چین جو ہے ہماری مدد کرتا ہے، اور جب اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے تو چین جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین سے اور پاکستان کے تعلقات دوسرے ممالک خاص طور سے مغربی ممالک اور امریکن سے اس طریقے سے مختلف ہیں کہ چین نے ہمیں ٹیکنالوجی بھی دی اور انڈسٹری بھی ہماری جو ہے وہ ایک طریقے سے اسٹیبلش کی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز ہوں یا ٹینک ریبلڈ فیکٹریز ہوں یا ایئر کرافٹ ریبلڈ فیکٹریز ہوں، تمام اور J-17 وغیرہ تمام چین کی مدد سے ہی ہم نے حاصل کیے ہیں. اور اس کی وجہ سے پاکستان نے بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی میں اور ڈیفنس پروڈکشن میں ترقی کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے چائنا پاکستان کولیبریشن. جی جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ. اس وقت جو ایمرجنگ صورتحال ہے اس ریجن کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ایک تو خیر میں تھوڑا سا ہٹ کے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں انٹرنل جو ہے کوہیژن، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک مطلب یہ کہ انڈیپینڈنس جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے. یہ تو بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے پاکستان اندرونی لحاظ سے مضبوط ہوگا تو یہ اس قسم کی جو پاکستان کے خلاف سازشیں یا پاکستان کے دشمن ہیں ان کا سب سے بہترین طریقہ مقابلے کا یہی ہے کہ پاکستان اندرونی لحاظ سے مضبوط ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کس طریقے سے دفاعی لحاظ سے مضبوط ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی لحاظ سے ایک تو اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہوگا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ ایک لحاظ سے جو ضروریات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ڈیفنس بجٹ بھی بنے گا. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں ایکوپمنٹ وغیرہ جو ہے وہ اس قسم کا ہونا چاہیے جو انڈیا کے ساتھ میچ کر سکے. یہ نہ ہو کہ انڈیا جس طریقے سے اپنے ویپنز اور ایکوپمنٹس کو بہت تیزی سے ماڈرنائز کر رہا ہے اور اس کی امریکہ بھی
اور ویسٹرن دنیا جو ہے، مغربی دنیا کے ممالک جو ہیں اس کی بڑی مدد کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بڑی تشویش کا باعث ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا ہر چیز میں مقابلہ کریں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے دفاعی لحاظ سے، ایکوپمنٹ کے لحاظ سے، مورال کے لحاظ سے اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ اس کا دفاع کر سکیں. اور میرے خیال میں پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حالانکہ ہر لحاظ سے ظاہر ہے انڈیا کی ریسورسز زیادہ ہیں، اس کا پاپولیشن زیادہ ہے، اور لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بڑا بہترین طریقے سے اپنا دفاع کیا ہے. اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو جھڑپیں ہوئی تھیں اور مسلسل جس طریقے سے لائن آف کنٹرول کے اوپر انڈیا جو ہے وہ ایک پاکستان پر دباؤ رکھتا ہے، پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیتا رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی حالت ٹھیک ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ دفاع کا بجٹ بھی بہتر ہو سکے گا پاکستان، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نیا ایکوپمنٹ وغیرہ ضروری ہوتا ہے اپنی دفاع کے لیے وہ بھی آسانی سے خرید سکے گا یا نسبتاً آسانی سے خرید سکے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ تر ہمیں ابھی بھی اور مسلسل آئندہ بھی چین کے ساتھ اور تعاون بڑھانا چاہیے اور اپنی دفاعی صلاحیت اندرونی ہی ہر لحاظ سے بڑھانے کی کوشش کی جائے، تاکہ چاہے وہ ڈیفنس پروڈکشن میں ہو یا اور دوسرے علاقوں میں ہو، یہ بڑا ضروری ہے. جی جنرل صاحب، یہ جو اس وقت سی پیک کے حوالے سے کچھ منفی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ یہ تو بہت اسٹریٹجک ہمارا ایک ان کے ساتھ تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ سی پیک جو ہے اگر بہتر طور پر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت اکنامکلی بڑا سود مند ثابت ہوگا. لیکن اس کے کچھ جو بات چل رہی ہے کہ شاید کوئی اس طرح سے یہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا سی پیک پرفارم کر پا رہا ہے، کیا لیکونز ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے اس وقت تو سی پیک جو ہے، جو میری سمجھ ہے اس کے لحاظ سے وہ سیکنڈ فیز میں ہے، اور وہ سیکنڈ فیز کا مطلب یہ ہے کہ انفراسٹرکچر بلڈنگ، ہیلتھ اور ایجوکیشن وغیرہ کی فیسلٹیز کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے. لیکن اس سے پہلے جو میرے خیال میں لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے یا مایوسی سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک پاکستان اور چین میں جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ گوادر پورٹ جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا، یا ہمارے جو ٹریڈ بڑھنی چاہیے تھی، یا ہماری اقتصادی معاشی حالت کو بہتر ہونا چاہیے تھا. یہ تعاون کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا سی پیک کی سے جو توقعات تھیں. ایک تو توقعات کو بہت ہی زیادہ میرے خیال میں اس کو ایسے بتایا گیا جیسے کہ پاکستان بالکل ایک طریقے سے تبدیل ہو جائے گا اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. یہ ایسے نہیں ہوتا یہ ہے کہ دونوں ممالک کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت تھی. پاکستان نے اپنا شیئر جو ہے جس طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت تھی، جس طریقے سے تعاون کرنے کی کوشش ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے ہم نے اپنا خود کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی ضرورت تھی، جس طریقے سے اپنی تعلیم کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی، تاکہ ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہیں یہ تمام چیزیں سب ریلیٹڈ ہیں تعلیم سے. تو یہ ایک گروئنگ پروسیس ہے، اس میں سی پیک کا ایک بہت بڑا کردار تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ترقی کرے اور جو چیزیں جس سے کہ ایک ملک ترقی کرتا ہے اگر اس کے اوپر گامزن رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سی پیک بھی اس کے ساتھ ساتھ اور گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی بہتر ہو، اپوزیشن بھی یہ سمجھے کہ یہ ایک نیشنل پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اور اس میں کوئی قسم کا اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے. ایک طریقے سے تمام پارٹیز اس کے اوپر میرے خیال میں یونائٹڈ تو ہیں،
لیکن اس کے اوپر کام جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے. اور آپ اگر ابھی وزٹ کریں گوادر وغیرہ تو وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے جیسے کہ آپ کی توقع تھی. اور اس کو بڑھانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اندرونی پروڈکشن بھی بڑھے. اس کے ساتھ ساتھ جو کمٹمنٹ ہے ہمارا کہ ہم سے پوری طور سے فائدہ اٹھائیں گے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر تو یہ اسرا سے سی پیک پرفارم نہیں کر پائے گا تو جو چائنیز کولیبوریشن ہے ہمارے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہر چیز تو فری نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل کو یہ جو پیسہ لگ رہا ہے جو چیزیں ہیں اگر پروڈکٹیویٹی نہیں ہوگی تو یہ ہمارے سر پڑ جائے گا. اور ہمارے لیے پہلے ہی ہم بہت سارے ڈیٹ ٹریپس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر یہ پرفارم نہیں کرتا ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس کو پرفارم کرنا چاہیے تھا جتنی امیدیں تھیں وہ اس طرح سے پوری نہیں ہو پائی ہیں اور اس طرح سے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو نہیں ہو پائے ہیں. تو ہم کس طرف کو اس حوالے سے جا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ نے بڑا اچھا سوال ریز کیا ہے اور میں آپ سے پوری طور سے ایک لحاظ سے ایگری کرتا ہوں کہ بات دراصل یہ ہوئی ہے کہ جو توقعات ہماری تھیں ایک تو خیر وہ بہت زیادہ تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ تھی وہ ہم نے پوری نہیں کی. اس کی وجہ سے اور پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو چین نے ہمیں دیا ہے یہ ہمیں لون دیا ہے. کوئی صرف $1 بلین جو ہیں وہ بھی حال میں انہوں نے ایز میٹر آف ایڈ دیا ہے. ورنہ جتنی بھی ہماری چاہے وہ 62 سمجھیں یا $57 بلین سمجھیں وہ تمام جو ہیں وہ لون ہیں. یہ ضرور ہے کہ یہ جو لون ہمیں ملا ہے یہ بہت اچھے ٹرمز کے اوپر ملا ہے. وہ اب ایک دوسری بحث ہے کہ کیسے کتنے اچھے ٹرمز پر ملا ہے وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا ہے. اور آپ کے جو شک اور شبہ ہیں وہ بالکل درست ہیں اور یہ بہت ممکن ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ فائدہ ہو سی پیک سے اگر ہم اس سے پوری طور سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو نقصان ہو سکتا ہے. جی ابھی آپ ایک اور بات کرتے ہیں مشاہد حسین سید صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ جو اسٹریٹجک الائنس ہمارا ہے یہ اسٹریٹجک انٹرڈیپینڈنس ہے چائنا کے اوپر وہ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے امریکہ اور انڈیا کا الائنس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کولڈ وار جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اور گریجولی ایک کولڈ وار بلٹ اپ ہو رہی ہے اس ریجن کے اندر. تو ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا کولیبوریشن ہے اسٹریٹجک کولیبوریشن ہے چائنا کے ساتھ وہ میٹ کر پائے گا اس انڈین اینڈ امریکن الائنس کو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا اسٹریٹجک کولیبریشن ہے اس سے ہمیں تقویت تو حاصل ہوتی ہے. لیکن اصل تقویت تو اس صورت میں ہوگی جب ہم خود ایک لحاظ سے اس قابل ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری اقتصادی حالت، ہماری معاشی حالت، ہماری سیاسی استحکام وغیرہ بہتر ہو، ہماری جو ریلیشن شپ دوسرے ممالک سے بھی ہے وہ بہتر ہو. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اصل میں امریکہ کا جو محور ہے انڈیا کی طرف وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے ایک ریجنل لیول کے اوپر چین کو چیلنج کرے تاکہ وہ جو ہے اس کے ہاتھ فری ہو جائیں اور وہ گلوبل لیول پر اپنی جو مقام ہے اس کا سپریمیسی ہے وہ جاری رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پالیسی ہے اس سے یہ انڈیا ملتا ہے، بلکہ امریکہ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، امریکن بڑے ٹاپ لوگوں نے، کہ امریکہ انڈیا کو پاکستان میں ملوث ہونا نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا اپنا فوکس جو ہے وہ چین پر رکھے. اور اگر انڈیا پاکستان میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی جو انرجی ہے، اس کی جو ملٹری فورس ہے،
جو اس کی فوج ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی فوکس رہے گی. اور چونکہ یہ لائن آف کنٹرول میں جس قسم سے انڈیا کا اس وقت برتاؤ ہے، جو پریشر ہے پاکستان پر، اس سے میرے خیال میں امریکہ کو خاص اس کی حمایت نہیں اس میں حاصل ہے، چونکہ اس کا سارا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا چین کے اوپر فوکس کرے. اور جو تمام اسلحہ انڈیا کو فراہم کیے جا رہے ہیں، موسٹ ایڈوانسڈ ویپن سسٹمز جو شاید سوائے اسرائیل کے اور کسی اور ملک کو نہیں دیے گئے ہیں، وہ چین کے خلاف استعمال ہونے کے لیے دیے گئے ہیں. لیکن انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، چاہے وہ کسی کیٹیگری کے ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے امریکہ کو خاص پسند نہیں آ رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ انڈیا اگر پاکستان پر دباؤ بھی ڈال رہا ہے تو وہ اپنی نظر جو ہے وہ موڑ لیتے ہیں. جی جنرل صاحب، ایک یہ آخری سوال ہے، پھر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو اس وقت موجود پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ آپ سے ضرور پوچھیں. یہ تو ایک صورتحال ہے. دوسری طرف جو ہے کچھ ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ بھی اپنا کوئی الائنس بنا رہے ہیں. ابھی پچھلے 3 دن آذربائیجان اور ترکی کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ سے ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، تجارت کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، اور ریجنل سیکیورٹی اینڈ پیس کے حوالے سے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی، آذربائیجان اور پاکستان اگر ایک ٹرائی اینگولر الائنس بناتے ہیں تو وہ کوئی جو ہیجمونک انٹرونشنز ہیں انڈیا اور امریکہ کی پاکستان کے اس ریجن کے اندر، تو پاکستان ول بی ایبل ٹو ڈیفیوز دوز انٹرونشنز؟ جنرل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الائنس ہے اس کا سارا مقصد زیادہ تر جو ہے اس کا محور وہ اقتصادی اور معاشی تعاون کی طرف ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس کی ایک اسٹریٹجک نوعیت بھی ہے، چونکہ ترکی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور یہ جو تمام سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا حق بھی بنتا ہے ایک لحاظ سے، چونکہ وہاں کی کئی ایسی اسٹیٹس ہیں جن کا ترکی سے بہت نزدیکی تعلق بھی ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، چونکہ اب وہ جو اسٹیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، بجائے اس کے کہ وہ روس کے یا امریکن یا کوئی اور انفلوئنس کے، وہ ترکی سمجھتا ہے کہ اس کا انفلوئنس ہونا چاہیے. اس میں وہ پاکستان کا چونکہ ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، پاکستان بھی ترکی کو ایک اپنا بڑا نزدیک پارٹنر سمجھتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ تعاون جو ہے یہ ایک اپنی اہمیت ضرور رکھتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس سے پوری طور سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اس کا جو سارا مقصد ہے وہ زیادہ تر اقتصادی اور اسٹریٹجک نوعیت کا ہے. تو کیا واقعی میں پاکستان جو ہے وہ اب اقتصادی اور معاشی لحاظ سے اس تعاون سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا اٹھا سکے گا؟ اور اٹھانے کے لیے پھر وہی چیزیں ضروری ہوں گی جس کا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، جس میں کہ بھئی پاکستان کیا پیدا کرتا ہے، کیا پیداوار ہے اس کی، کیا ٹیکنالوجی ہے، کون سے ایسے آئٹمز ہیں جو کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اس وقت ان کی اقتصادی اور معاشی حالت کوئی خاص بہتر نہیں ہے. تو زیادہ تر جو ہمارا تعاون ہوگا وہ ترکی کے ساتھ ہوگا. تو ترکی اس وقت جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بہت ہی ترکی کے فیور میں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ہم اس کو آفر کر سکیں. اچھا سر، ایک جو پارٹیسپینٹس یہاں پر ہیں ان کا کوئی سوال ہے جنرل طلعت مسعود صاحب سے؟ If you want جی عدنان حمید، آپ پلیز آسک یور کوسچن، انمیوٹ یور مائک. عدنان حمید. السلام علیکم. جی میرا جنرل صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسرائیل کی جو خطے میں بڑھتی ہوئی انوالومنٹ ہے، خاص طور پہ جو خلیجی ممالک کے تھرو جو پاکستان پہ دباؤ آ رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جنرل صاحب کیا اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کا
دیکھیے میرا یہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں بڑا جسے کہتے ہیں انگریزی میں ڈسکریٹ ہونے کی ضرورت ہے، یعنی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم نے جو ایک بیان دیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ اور UAE وغیرہ ہم سے کچھ ناخوش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے ممالک میں مداخلت بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا جو ہے اس قدر بدل گئی ہے کہ آپ ایسا اہم مسئلہ جیسے فلسطین کا ہے، اس کو تمام عرب ممالک جن کے لیے وہ بہت اہم تھا، اس کو انہوں نے کمپلیٹلی نظر انداز کر دیا، اور اسرائیل سے جا کے انہوں نے دوستی کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے اوپر امریکن دباؤ بہت ہوا، اور خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ ایک مشن تھا کہ میں جاتے جاتے کس طریقے سے اسرائیل کی مدد کر سکوں، اور اس وجہ سے یہ ہوا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر عرب ممالک ہی فلسطین کی ہم یعنی ایز اے میٹر آف پرنسپل یعنی اصولوں کی بنیاد پر تو ہم ضرور ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن ہمیں کوئی خاص بیانات وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اصل لوگ ہیں جن کو چاہیے کہ فلسطین کے لیے مسلسل آواز اٹھائیں، وہ خود جا کے اگر اسرائیل سے مل جاتے ہیں اور ان سے اتنی دوستی کرتے ہیں اور ان کے پارٹنرز بنتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ ہم بیان دے کر اپنے آپ کے مشکلات پیدا کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ بھی متاثر ہوگا، چونکہ وہ پھر کشمیر کے معاملے میں بھی انڈیا کا ساتھ دیں گے بجائے اس کے کہ آپ ان کی جو توقعات ہیں ان کو پورا کریں۔ جنرل صاحب، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک بہت بڑا ریجنل پلیٹ فارم بن گیا ہے، اور بہت پرو ایکٹیو ڈیسیجنس بھی آتے ہیں اور سارا۔ تو ڈو یو تھنک لائک جو ایک الائنس انڈیا اور امریکہ کا اس ریجن کے اندر بڑھ رہا ہے چائنا کے خلاف، تو SCO ممالک جو ہیں وہ کوئی ایفیکٹو رول پلے کر پائیں گے ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو شنگھائی کوآپریشن ہے وہ اس کا سارا مقصد چین کم سے کم یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی تجارت جو ہے وہ بڑھاؤں اور ان ممالک سے تجارت بڑھاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنی بھی یعنی مطلب یہ کہ دوسرے ممالک میں بھی ان کے تھرو تجارت بڑھ سکے۔ تو یہ تو سارا مقصد تھا، اور پھر ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان کی بھی تجارت بڑھے گی وغیرہ، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کا ایک اسٹریٹجک پہلو بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، تو کیا انڈیا اور پاکستان میں کوئی ان کی تعلقات میں تبدیلی آئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شنگھائی کوآپریشن کی وجہ سے کوئی خاص اس پر اثر انداز ہوئے ہوں کسی صورت۔ کوئی اور سوال ہمارے پارٹیسپینٹس کی طرف سے؟ سربت، انم، عثمان، کوئی سوال؟ جی سربت، آپ پلیز گو ہیڈ، آپ نا مائک انمیوٹ کریں اور آسک یور کوسچن پلیز۔ السلام علیکم سر، آپ نے جتنی بھی ابھی ڈسکشن کی سر یہ بہت اہم اور بہت ہی توجہ طلب تھی۔ اس میں جہاں تک میری سمجھ کام کر رہی ہے اس میں گراس روٹ لیول پہ جو ہم چیز اگنور کر چکے ہیں وہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے نئے مائنڈس کو نہیں ٹیکل کیا۔ جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ تجارت بڑھے گی، تجارت کیسے بڑھے گی سر جب کہ ہمارے جو نئے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فورن ویزا سیکھ کر کے اس کنٹری کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کام کر رہی ہے کہ اپنے نئے انجینئرس کو، نئے IT ٹیلنٹڈ لوگوں کو اور ٹیلنٹڈ آرٹسٹ اور ثقافت سے دوسرے حصوں سے تعلق رکھنے والے، ثقافت ایک بہت بڑا میجر رول پلے کرتی ہے کسی بھی جنرے کا مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنے میں۔ تو ان ایریاز پہ گورنمنٹ کس طرح سے فوکس کرنا چاہ رہی ہے، وہ کیسا رول پلے کرے گی کہ اپنے ہی لوگوں کو زیادہ پلیٹ فارم، زیادہ جگہ پرووائڈ کی جائے؟ دیکھیے بی بی، میرا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے جمہوریت ہے اور جس طریقے سے ہماری دنیا کی بلکہ اکانومی، فری کنٹریز کی جو اکانومی ہوتی ہے اور ہماری بھی جو اکانومی ہے، اس کے لحاظ سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کنٹرول کریں،
اور دوسرا اسپیکٹ جو ہے، جو آپ نے سوال تو بہت اہم کیا ہے، اس لیے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ ایک تو سب سے پہلے بڑا محدود ہے، اور اگر یہ محدود ٹیلنٹ جو ہے وہ امریکہ یا دوسرے ممالک، مغربی ممالک میں چلا جائے، یا روس چلا جائے، یا کہیں بھی چلا جائے، یا تو پھر پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، چونکہ پاکستان میں کم لوگ ہیں جو کہ ٹرینڈ ہیں اور تعلیم کے مواقع کم ہیں. تو آپ کا سوال تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ وہاں ایک علم اور ایک ہنر سیکھ کر آتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فورن ایکسچینج بھی بھیجتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے مفید ہے. تو اس کے دو پہلو ہیں اور اس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے، اور آپ کا سوال اس طریقے سے فٹ ہوگا کہ اگر اس کو بیلنس کیا جائے اور ہمارے جو نمبرز بڑھتے چلے جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ٹائپ کے لوگوں کا ٹیلنٹ بڑھانے کے لیے ایسے مواقع پاکستان میں کریٹ کیے جائیں جیسے انڈیا نے کیا، کہ انڈیا اس وقت انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، اور چائنا نے بھی انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی اپنے زیادہ نمبرز جنریٹ کیے ہیں کہ وہ دونوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے انفراسٹرکچر جو ہے، ایجوکیشنل انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں اور ڈیپن کریں، چونکہ ابھی ہماری جو ٹیکنالوجیز یہاں پڑھائی جاتی ہیں وہ سم ٹائمز وہاں استعمال کے قابل نہیں ہوتی، چونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. جی جنرل صاحب، ڈاکٹر عثمان انجم صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کی، جو بائیڈن کے آنے کے بعد کوئی پاکستان کے ساتھ تعلقات کوئی بہتر ہو پائیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں نسبتاً تو بہتر ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جس میں ہمارے تعلقات جو ہیں بہتر ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں جو مطلب یہ کہ ایک تو ٹرمپ، ہمیں سمجھنا تھا کہ ٹرمپ جو ہے اس نے کوئی خاص توجہ پاکستان پر نہیں دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت ہی ملوث تھا، بہت ہی اس کے اسٹرانگ ریلیشن شپ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان پر کوئی خاص دباؤ نہیں ڈالا تھا. لیکن اس کا یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ نسبتاً بہتر ہوں گے، لیکن زیادہ توقع آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا جھکاؤ جو ہوگا، ان کا جو محور ہوگا وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بہتر کیا جائے، اور وہی پالیسی کہ انڈیا کو چین کے خلاف ایک طریقے سے بلڈ کیا جائے، یہ ایڈمنسٹریشن کی بھی وہی پالیسی رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرح وہ کنڈکٹ نہیں کریں گے، لیکن پالیسی جو ہے وہ یہ انڈیا کے ساتھ وہ بڑے اچھے تعلقات. ان کے پہلے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے تعلقات انڈیا کے ساتھ ہمیشہ بہتر رہیں، اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے اس کے بارے میں. جی کوئی اور سوال پارٹیسپینٹس کی طرف سے؟ I don't see any hand raised. Thank you so much, Lieutenant General retired Talat Masood Saab, for your wonderful presentation. اور ہمیں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا کہ، اور امید ہے کہ ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہیں جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً جو پیغام آپ نے دیا ہے اور جو میسج اور بات کی ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے، وہ اس کو لے کے آگے چلیں گے، اور کوئی ہم زیادہ بہتر طور پر اپنی اسٹریٹجیز جو ہیں اس کے ساتھ کوئی اقتصادی بہتری کے ساتھ جو ہے ہم فیوچر میں ہم توقع رکھ سکتے ہیں. طلعت صاحب بہت شکریہ. پارٹیسپینٹس آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس میں شریک ہوئے. اگلے ہفتے پھر کسی اور ویبینار کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.